تو سخا ابراہیم کی اس لیے کی کہ بیٹا مانگ لیا اور اپنے ہاتھ سے پھر مانگنا دیتا بہت لوگ دیتے ہیں پر دینے کے طریقے ہوتے ہیں. کبھی اس طریقے سے بھی کوئی دیتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے لٹا کے ذبح کر لے. آپ ذرا سوچیں چشم تصور میں کون کر سکتا ہے کوئی کر سکتا؟ حضرت شیخ احمد شربینی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر اولیاء اللہ میں سے وہ گزرے، اور امام نبہانی نے جامع کرامات الاولیاء میں ان کا یہ ذکر کیا ہے، یہ جو بیان کر رہا ہوں جامع کرامات الاولیاء میں امام نبہانی نے، ان کو اللہ نے ایک بیٹا عطا کیا، چھوٹا سا 2 سال کا چھوٹا بیٹا تھا، بڑا پیارا تھا. وہ تو ولی اللہ تھے، ہر وقت اللہ کی ساتھ لو لگی تھی، لگے رہتے. ماں کا جینا مرنا اسی کے ساتھ تھا، ایک ہی بیٹا تھا گود میں. تھوڑی سی عمر تھی، بچپن میں ہی اللہ نے اس کا بلاوا آ گیا اور بڑے علاج کیے تو موت کا وقت قریب آ گیا. جب وہ آگے بار بار کہتی اللہ بھلا کرے گا، عربی کی بات ہے، میں تو پنجابی میں بتا رہا ہوں، اردو میں بتا رہا ہوں. چلتے چلتے جب حالت نزا طاری ہو گئی بچے پر، حالت نزا کے آثار طاری ہو گئے، آنکھیں پھر گئیں، نبض ڈوب گئی اور اب موت آ گئی، اور ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے پہنچ گیا. حالت نزا ہو گئی. وہ جا کے شوہر کے قدموں پہ گر پڑی اور چیخی. اس نے کہا آپ کی محبت تو ادھر ہے، آپ کا گزارا تو ہو جائے گا، میں کہاں جاؤں گی؟ آپ کا تو گزارا ہو جائے گا، آپ کی محبت تو ادھر ہے، میری تو زندگی یہی ہے، میں اس سے مجھے مار دیں پہلے مر جاؤں گی. ساری زندگی میں ایک ہی پھول ملا اور آج وہ بھی دیکھتے دیکھتے ہاتھوں سے جا رہا ہے، اور آپ بیٹھے ہیں بس اپنے لو میں مست بیٹھے ہیں. خدا کے لیے کچھ نہیں تو چلو میری زوجیت کا ایک ہی حق صحیح مجھے ادا کر دیں، میرا بیٹا بچا لیں، میرا یہی بدلہ ادا کر دیں میری زندگی بھر کی خدمت کا. آپ متوجہ ہوئے کیا ہے؟ حالت نزا میں دیکھا بیٹے کو، حالت نزا میں جب دیکھا کہ روح قبض ہونے لگی، سامنے نگاہ اٹھائی تو ملک الموت کھڑا ہے. ملک الموت کھڑا ہے. اب میں وہ بتا رہا ہوں خاص بات مقام سخا پر. ملک الموت کو دیکھا اور بیٹے کی جب حالت پہ نگاہ پڑی اور ملک الموت کو سامنے ایسے پنجہ پھیلائے دیکھا تو وہ بھی دہل گئے. حضرت شیخ احمد شربینی بھی پھسل گئے اس مقام پر. بیوی کی آوازاری دیکھی، بچے کا تڑپنا دیکھا، ملک الموت کا پہنچنا دیکھا تو فوری جلال میں آ گئے. فرمایا یا ملک الموت فرجع الی ربک ان حکم موتہ قد نسخ. اے موت کے فرشتے، ملک الموت لوٹ جا رب کی طرف، اس کی موت منسوخ ہو گئی. دعا نہیں کی کہ باری تعالیٰ ایسا کر دے، نہیں اس کو دیکھا تو فرمایا لوٹ جا، اس کی موت کا حکم منسوخ ہو گیا. اس لیے کہ وہ جس کو پھر اپنا بنا لیتا ہے وہ پھر جو زبان سے کہتے ہیں وہی تقدیر ہو جاتا ہے. منہ سے نکل گیا منسوخ ہو گیا، بس منسوخ ہو گیا. منہ سے نکل گیا نا جا، منسوخ ہو گیا، بس منسوخ ہو گیا. مزید کاروائی کی ضرورت وہاں فائل بھیجنے کی، منظوری لینے کی نہیں ہوتی. جب اپنا بنا لیا، اس کا دوست ہو گیا تو دوست جو کہہ دیتا ہے وہ اسی کا کہنا ہوتا ہے. گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ از حلقوم عبداللہ بود. گفتہ او گفتہ اللہ بود. اس کا کہنا اللہ کا کہنا ہو جاتا ہے. بات بے شک نکلتی بندے کے حلق سے ہے مگر حکم اس کا ہو جاتا ہے.
بتانا یہ تھا کہ بچے کو کون ہاتھ سے ذبح کرتا ہے. تو بچے کو ملک الموت کے سامنے تڑپتا دیکھا تو ایسا پھسل گئے, منسوخ کر دیا. طاقت اتنی, مگر اس طاقت پر بھی روحانی طاقت جو ہے اتنی, اس پر بھی بچے کی محبت غالب آ جاتی. فرشتے دیکھ رہے تھے. اب فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ اتنا دنیا دار ہے, ابراہیم علیہ السلام تیرا بندہ 400 ریوڑوں کا مالک, اور تو نے اسے اپنا خلیل بنا رکھا ہے. تو نے ایسے ابراہیم کو خلیل بنا رکھا ہے, 400 ریوڑوں کا مالک, اتنا دنیا دار, اور کوئی نہیں ملتا تھا تجھے خلیل بنانے کے لیے. اللہ پاک نے فرمایا ایسے نہ کہو, جا کے ذرا میرے ابراہیم کو آزما لو. 400 ریوڑ تو ہیں مگر آج اس کی محبت کو آزما لو. جبرائیل امین کو بھیجا. باری تعالیٰ کیسے آزماؤں؟ فرمایا انسانی شکل میں چلے جاؤ اور جا کر میرا نام لینا, اس کے سامنے کھڑے ہو کر پھر دیکھنا. جبرائیل امین آئے انسانی شکل میں. ابراہیم علیہ السلام ریوڑوں کے ساتھ بیٹھے تھے پہاڑ کی چوٹی پر. جبرائیل امین نے آ کے بآواز بلند آواز دی, اللہ اکبر, آواز دی, اللہ کا نام بلند کیا. امام دہلوی کی روایت میں یا قدوس کے لفظ آئے ہیں, الگ الگ لفظ آئے ہیں. اللہ اکبر کہا. ابراہیم علیہ السلام تڑپ اٹھے, تڑپ کے نیچے آئے اور کہا میرے محبوب کا نام کس نے الاپا ہے؟ ہائے ہائے, کس نے الاپا ہے میرے محبوب کے نام کا ترانہ کس نے گایا ہے؟ ایک شخص کھڑا تھا, جبرائیل امین تھے. کہا میں نے. فرمانے لگے مجھے ایک بار یار کا نام پھر سنا دو. انہوں نے کہا پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے الاپا, اب تمہارے مطالبے پہ نام جو لوں تو کیا دو گے؟ فرمانے لگے 400 ریوڑ ہیں, آدھے 200 ریوڑ دے دوں گا, ایک بار نام سنا دو. آپ نے دوبارہ اللہ اکبر کہا, 200 ریوڑ دے دیے. جب چلنے لگے جبرائیل امین تو پھر پکڑ لیا پیچھے سے کہ جاتے جاتے ایک بار اور سنا دو. اس نے اب کیا دو گے؟ کہتے ہیں جو 200 بچ گئے ہیں یہ بھی لے جانا, ایک بار یار کا نام سنا دو. اس لے میں اب آپ کو سمجھ آئی ہم خاص لحن میں قرآن کا نغمہ ہو یا حضور کی نعت کا کیوں سنتے ہیں, ہو یا حضور کی نعت کا کیوں سنتے ہیں, کیوں سنتے ہیں؟ یار کا نام ہو اور پھر لحن کے پیار کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر اس کا یہ بھی سنت ابراہیمی ہے اور سنت محمدی ہے. بلا لیا انہوں نے, پھر اللہ کا نام لیا. آپ نے بقیہ 200 ریوڑ بھی دے دیے. وہ چل پڑے, دوڑے پیچھے سے, پھر پکڑ لیا. جانے والے ایک بار پھر سنا دو. اس نے کہا تمہارے پاس تو اب بچا ہی کچھ نہیں, 400 ریوڑ تھے سارے میں نے لے لیے, اب جو نام سناؤں تو اب کیا دو گے؟ تو فرمانے لگے میں جو بچ گیا ہوں, تمہیں کسی نوکر کی بھی ضرورت ہوگی مجھے چرواہا بنا کے لے جاؤ, چرواہا بنانا, تمہاری بکریاں چراتا پھروں گا, یار کا نام سنا دو. تو انہوں نے اللہ کا نام لیا, پھر تو خود نوکر بن کے ساتھ چل پڑے کہ چرواہا بنا لو. جبرائیل امین پلٹے, فرمایا عرض کیا باری تعالیٰ اسے خلیل بنانا تیرا حق کا فیصلہ تھا.